السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من سفہ نفسہ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق الله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا تھا میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک تم مسلم ہی رہنا۔ سورہ البقرہ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ان آیات میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں انشاءاللہ اس کی تفسیر کا ہم مطالعہ کریں گے۔ تو مولانا امین احسن اصلاحی فرماتے ہیں صالحین کا لفظ قرآن مجید میں عام نیکوکاروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور اس پورے زمرے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین سب پر مشتمل ہے۔ اس آیت میں یہ لفظ اسی دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پھر اسلام کی معنی اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ کی مرضی اور اس کے احکام کے حوالے کر دینا ہے۔ یہاں ہمارے نزدیک اس سے بیٹے کی قربانی کی طرف اشارہ ہے۔ تو تدبر میں اس کا تذکرہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس طریقے سے کیا ہے۔ آگے یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا دین، خالص اور صریح اسلام۔ اس دین سے وہی شخص روگردانی کر سکتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرنے والا اور حماقت اور لغویت کا شکار ہو۔ ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم انسان ہیں جنہیں ان کے رب نے دنیا میں انسانوں کی رہنمائی اور امامت کے لیے منتخب فرمایا تھا، اور آخرت میں ان کے صالح ہونے کی شہادت خود اللہ نے دی۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وہ صالحین میں سے ہوں گے، فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اللہ تعالیٰ خود جو ہے فرما رہا ہے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس سے اس کے رب نے کہا اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ تو توقف کیا اور نہ اپنے رب کے حکم سے انحراف کیا، بلکہ فی الفور حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں نے خود کو رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین خالص اور صریح اسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دین کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، وہ اسے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ گئے اور اپنی اولاد کو اس کی وصیت کی۔ نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس کی وصیت کی، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اسی دین کی وصیت کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کا لقب اسرائیل ہے، جن کی طرف بنی اسرائیل اپنی نسبت کرتے ہیں،
مگر نہ ان کی وصیت پر لبیک کہتے ہیں اور ان کے جد امجد اور اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کا پاس اور لحاظ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں نے اپنی اولاد سے اللہ کے اس احسان کا ذکر کیا کہ اس نے ان کے لیے اس دین کو منتخب فرمایا ہے۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ نے اس دین کو تمہارے لیے پسند فرمایا۔ یہ بات جو اولاد کی جو دعا انبیاء جو کرتے تھے ان کے سامنے مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے دین کو نافذ کریں اور وہ دین کو پسند کریں۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس کے بعد ان کے لیے کسی انتخاب کی گنجائش ہے اور نہ کسی اور طرف رخ کرنے کی۔ اللہ کے بخشے ہوئے شرف اور اس خصوصی فضل و کرم کا سب سے کم درجے کا حق یہ ہے کہ اس دین کے ان کے لیے منتخب کیے جانے پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس دین کے حریص اور شائق رہیں اور اس بات کی پورش کریں کہ وہ اس دنیا سے نہ جائیں مگر اس حال میں کہ اللہ کی یہ امانت ان میں پوری طرح محفوظ ہو۔ کتنی بہترین تعلیم ہے، کتنی بہترین نصیحت، کتنی بہترین بات ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، تو تم اسلام ہی پر یعنی جینا اور مرنا۔ یہ ایک سنہری موقع سامنے ہے، ان کے پاس وہ رسول آیا ہے جو انہیں اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے اور وہ اس دعا کا ثمرہ ہے جو ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ تو یہ ہے۔ اب اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ ان کی وصیت کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنی اولاد کو مستقل وصیت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اس وصیت کا پھر اعادہ کیا، ریمائنڈ کیا۔ اس وقت ان کے دل اور دماغ پر یہی فکر چھائی ہوئی تھی، موت اور سکرات موت کے باعث وہ اس فکر سے غافل نہ ہوئے۔ کتنی اہم بات ہے یہاں پر بھی۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی جب اپنے بیٹوں کو نصیحت سکرات، اس وقت بھی جو ہے وہ یہ جو ہے اس فکر سے غافل نہیں ہوئے۔ تو اب بنی اسرائیل اپنے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل کی وصیت کا سماعت کرے۔ کیا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ کیا تم اس دم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ دیکھیں انبیاء کا کتنا بہترین سبق ہے ہمارے لیے، ہماری نصیحت ہے کہ بیٹوں سے کیا پوچھ رہے وہ، دوسری کوئی چیز دنیاوی چیز نہیں پوچھ رہے، بلکہ بیٹوں سے یہ پوچھ رہے کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے، کس کی اطاعت فرما برداری کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے خدا اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے خدا، ایک ہی خدا کی بندگی کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار اور مسلم ہیں۔ یہ ہے وہ بات جو ان کے بیٹوں نے جو ہے جواب دے اتنا اعتماد دلایا، اتنی یہ کیا، لیکن بعد میں جو ہے وہ پھر ان کے آنے والی اگلی نسلیں جو ہے تحریف کر دی اور دین سے اصل دین سے ہٹ گیا، پھر یہودیت اور پھر نصرانیت جو لوگوں نے ایجاد کیا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت یہودی لٹریچر سے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے اور اس تفسیر سے مولانا امین احسن اصلاحی نے اسے اپنی تفسیر میں نقل کیا۔ وصیت یہ ہے، یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ تم میں سے کوئی بت پرستی کا رجحان رکھتا ہے۔ اس کے جواب میں کتنے بیٹے تھے ان کے؟ 12 بیٹے تھے۔ تو 12 بیٹوں نے کیا کہا؟ سن اے اسرائیل، اے ہمارے باپ، ہمارا خدا وہی ہے، خدائے عالم ذل ہے، جس طرح تیرا دلی ایمان ایک خدا پر ہے اسی طرح ہم سب کا دلی ایمان ایک خدا پر ہے۔
یہ جواب جو ہے انہوں نے دیا۔ اور یہود کے تلمود میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت ان الفاظ میں ہے، خداوند اپنے خدا کی بندگی کرتے رہنا، جو وصیت انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی، وہ ہمیں اسی طرح تمام آفات سے بچائے گا جس طرح تمہارے آباء و اجداد کو بچاتا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو اللہ سے محبت کرنے اور اس کے احکام بجا لانے کی تعلیم دینا تاکہ ان کی مہلت زندگی دراز ہو، کیونکہ خدا ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو حق کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس کی راہوں پر ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں۔ جواب میں ان لڑکوں نے کہا، جو کچھ آپ نے ہدایت فرمائی ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، خدا ہمارے ساتھ ہو تو یہ اس طریقے سے یہ لوگوں نے یہ ہمارے ساتھ ہو۔ تب یعقوب علیہ السلام نے کہا، اگر تم خدا کی سیدھی راہ سے دائیں بائیں نہ مڑو گے تو خدا ضرور تمہارے ساتھ رہے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جب ہم سیدھے راستے پر رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے طریقے پر رہیں گے تو اللہ کی مدد جو ہے ضرور آتی ہے۔ اور اس وقت نہ بھی آئے تو بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں، اللہ کا علم اور حکمت اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے اور بہتر سمجھتا ہے تو مدد یہ کر، نہیں تو پھر کوئی یہ نہیں۔ جنگ بدر میں، جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی کیا کی؟ مدد کی۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد جو ہے آتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو اس کے راستے پر ڈال دیں۔ یہ ہماری تربیت، یہ ہمارا سبق ہونا چاہیے، یہ نصیحت ہم کو اس سے لینا چاہیے۔ پھر آگے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا یہ منظر عظیم حقائق اور قوی اور عمیق تاثیر کا حامل ہے۔ ایک شخص کی نزا کا وقت ہے، مرنے والے کو اس وقت کس بات کی فکر ہے؟ سکرات الموت میں کون سی شے اس کے دل کو لگی ہوئی ہے؟ کون سا اہم معاملہ ہے جس کے سلسلے میں وہ اطمینان کر لینا چاہتا ہے؟ کون سا ترکہ ہے جو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ رہا ہے اور اسے تمنا ہے کہ ترکہ اس کے وارثوں تک صحیح طور پر پہنچ جائے؟ یہ عقیدہ ہے، یہی اس کا ترکہ ہے، یہی اس کا خزانہ ہے، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مرنے والے کو اسی کی فکر ہے، یہی وہ عظیم امر ہے جس سے مرنے والا نزا کی سختیوں میں بھی غافل نہیں ہے۔ یہ ہے جو بات آیت اور اس کی تفسیر میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کو پرستش اور بندگی کرو گے؟ سوال کیا۔ یہی وہ معاملہ ہے جس کے لیے میں نے تم کو جمع کیا ہے، یہی وہ قضیہ ہے جس کے سلسلے میں مجھے اطمینان درکار ہے، اور یہی میری امانت، خزانہ اور ترکہ ہے۔ کتنی اہم بات یہاں پر بتائی جا رہی، ان کا خزانہ، ترکہ کیا ہے؟ ان کا یہی ہے کہ یہ جو ہے وہی، جب انہوں نے وہی سوال کیا کہ کس کی عبادت کرو گے میرے جانے کے بعد، تو انہوں نے وہی جواب، بہترین جواب دیا، تمہارے باپ دادا ابراہیم یا ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے ہم یہ کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے۔ یہ جواب تھی، یہ امانت ہے کر کے کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کی بندگی کرنا، یہ کیا ہے؟ خزانہ ہے۔ اور یہ ترکے میں یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مال متاع، جائیداد، زمینات، وہ یہ نہیں، بلکہ یہ عقیدہ، یہ چیز جو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ انہوں نے کہا، ہم تیرے خدا اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے خدا، ایک ہی خدا کی بندگی کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار مسلم ہیں۔ وہ اپنے دین کو پہچانتے اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ اپنے باپ کے ترکے کو حاصل کرتے اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ نزا کی حالت میں باپ کو اطمینان دلاتے اور اسے راحت اور سکون پہنچاتے ہیں۔ جب انہوں نے سوال کیا تو والد کو جو ہے اطمینان دلاتے، راحت اور سکون دیتے۔ کتنا بہترین سبق، نصیحت آج ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کہ ہمیں اولاد کے لیے کیا چھوڑنا جانا چاہیے۔
ہیں کیا فالو کرنے کے لیے ان کو بتانا چاہیے یہاں پر ملتا ہے۔ صریح الفاظ میں اعلان کیا کہ وہ مسلم ہیں۔ قرآن مجید بنی اسرائیل سے سوال کرتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس دم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ اس وقت یہ ہوا تھا کہ اللہ اس کی شہادت دیتا اور اسے بیان کرتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے مکر و تزویر اور گمراہ کرنے والی ہر دلیل کو اس بیان کے ذریعے ختم کر دیتا ہے، اور اس طرح ان کے جد امجد اسرائیل علیہ السلام کے درمیان ہر رشتے کو منقطع کر دیتا ہے۔ آگے، اہل ایمان اور اہل کفر ایک قوم نہیں ہے۔ اس واضح بیان کے بعد اس گروہ کے درمیان جو گزر گیا اور اس گروہ کے مابین جو دعوت محمدی کا مخاطب ہے، قطعی واضح فرق اس طرح سامنے آ جاتا ہے کہ پہلے کے لوگوں اور بعد کے لوگوں کے مابین کسی رشتے، کسی وراثت اور کسی نسب کی گنجائش نہیں رہتی۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور تم سے یہ سوال نہ ہوگا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ کتنی بڑی تسلی، کتنا بڑا یہاں پر اطمینان دیا جا رہا ہے۔ ہاں، ہر ایک کے لیے الگ حساب ہے، الگ راستہ ہے، الگ عنوان ہے، الگ صفات ہیں۔ وہ اہل ایمان کا گروہ ہے، ان کا بعد کی نسل سے جو اللہ کی باغی ہیں کوئی تعلق نہیں۔ بعد کے لوگ اپنے اسلاف کے ہم قبول نہیں ہیں۔ وہ ایک جماعت تھی، یہ دوسری جماعت ہے۔ وہ ایک مشن کے علمبردار تھے، یہ دوسرے مشن کے ایمانی فکر اس معاملے میں جاہلی فکر سے بالکل مختلف ہے۔ جاہلی فکر کے نزدیک قوم کے ایک گروہ اور دوسرے گروہ کے درمیان کوئی فرق نہیں، کیونکہ اس کے نزدیک اصل رشتہ قومیت اور نسب کا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایمانی فکر مومن گروہ اور باغی گروہ کے مابین فرق کرتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ دونوں ایک قوم نہیں ہے، نہ ان کے مابین کو رشتہ اور قرابت ہے۔ یہ دونوں گروہ اللہ کی میزان میں مختلف ہیں، اس لیے وہ اہل ایمان کی میزان میں بھی مختلف ہیں۔ ایمانی فکر کی رو سے امت ہر قوم اور ہر ملک کے ان افراد کے مجموعے کا نام ہے جو ایک عقیدے سے منسلک ہوں، نہ کہ ایک قومیت یا وطن سے وابستہ گروہ کا۔ یہی فکر اس انسان کے شان ہے جو اپنی انسانیت زمین کے پست خاکی روابط سے عکس کرنے کے بجائے آسمان کے نفق روحانی سے حاصل کرتا ہے۔ تو یہ تھی اس آیت کی تفسیر، اور اہل ایمان اور اہل کفر جو ہے وہ ایک قوم نہیں ہے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔